القمرين هم أهل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سورہ فاتحہ کے موضوع پر ہمارا پہلا درس قرآن ہے. اس لحاظ سے آج کے درس قرآن میں ہم سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء پر اور اس کی مختلف تاثیرات و برکات کے موضوع پر گفتگو کریں گے. یہ سورت تنزیل اور تدوین دونوں کے اعتبارات سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، یعنی سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو پوری کی پوری قرآن مجید کی تاریخ نزول میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اسی سورت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ترتیب کتابی کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور امام خازن علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق اس کے 27 کلمات ہیں اور 140 حروف. اس سورہ مبارکہ میں نہ کوئی آیت ناسخ ہے اور نہ کوئی منسوخ. قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے اس سورت کو یہ شرف اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس کے اسماء باقی تمام سورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ متعدد الاسماء ہے. حدیث میں بڑی کثرت کے ساتھ اس کے مختلف نام بیان کیے گئے، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی شے کے ناموں کی کثرت اس کے اوصاف، صفات اور کمالات کی کثرت پہ دلالت کرتی. مثلا اللہ رب العزت کے اوصاف و کمالات، اس کی قدرتیں اور اس کی صفتیں بے شمار تھیں، اس لیے اللہ کے اسماء گرامی بھی بے شمار. اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے مظہر تام ہیں، اس لیے حضور کے اوصاف اور کمالات و صفات بھی بے شمار ہیں، اور ان کمالات و صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے شمار اسماء عطا کیے. اسی طرح قرآن مجید کے اوصاف و کمالات اور صفات بے شمار ہیں، لہذا باری تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی متعدد اسماء یعنی بہت سے نام عطا کیے.
اہل علم کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ کسی کا متعدد الاسماء ہونا اس کے متعدد الاوصاف ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اسی قدر اس کی صفتیں اور اس کے اوصاف اور کمالات معلوم کیے جائیں گے۔ لہذا قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے اس سورہ فاتحہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے نام بے شمار اور اس کے ناموں کی کثرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی صفات، اوصاف اور کمالات بھی بے شمار ہیں۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کے تعارف کے اس پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے کیا کیا نام ہیں اور اس کے مختلف ناموں سے سورہ فاتحہ کی کیا کیا حیثیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا تاثیرات اور فیوز و برکات معلوم ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر جائزہ لیا جائے تو خلاصہ کلام کے طور پر میں سورہ فاتحہ کے چند ان ناموں کو آغاز گفتگو میں گنواتا ہوں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر ہم یکے بعد دیگر ان پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں سورہ فاتحہ کے ناموں کا اجمالی سا نقشہ قائم ہو سکے۔ اس کا پہلا نام الفاتحہ ہے، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، پھر فاتحۃ القرآن، پھر ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، سورۃ النور، السبع المثانی، اساس القرآن، سورۃ الحمد، سورۃ المناجات، سورۃ الشکر، سورۃ الصلاۃ، سورۃ التفویض، سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الشافیہ اور سورۃ الواقیہ۔ یہ 21، 22 یا 23 وہ نام میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں جن کا تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ہر نام سے سورہ فاتحہ کی ایک مستقل حیثیت اور مستقل شان اجاگر ہوئی۔ سب سے پہلے ہم فاتحہ کے نام کے حوالے سے اس سورت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ نام کم و بیش 6-7 مختلف معانی پر مشتمل ہے، لہذا فاتحہ کا پہلا معنی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ فتح مشکلات سے عبارت ہے۔ عربی زبان میں الفاتحہ کا لفظ فاتحہ کے مادہ میں سے مشتق ہے، یعنی فاتحہ میں سے نکلا ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الفتح ازالت الاغلاق والاشکال، کہ فتح کسی بندش اور کسی مشکل کو دور کر دینے کا نام ہے۔ اس لحاظ سے فاتحہ اس شے کو کہا جائے گا جو کسی بندش کو دور کر دے، کسی مشکل اور کسی رکاوٹ کو دور کر دے۔ اور بندش، مشکل اور رکاوٹ کا دور ہونا یہ ہے کہ راستہ کھل جائے اور سلسلہ اور رابطہ جو بندش اور رکاوٹ کی وجہ سے منقطع ہو چکا ہو وہ پھر سے بحال ہو جائے۔
اور مشکل دور ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ رکاوٹیں چھٹ جائیں اور سہولت اور آسائش میسر آ جائے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نصرت اور فتح۔ قرآن مجید کی سورۃ النصر میں ارشاد فرمایا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے، اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے، یہ دو الگ چیزیں۔ اب نصرت اور فتح میں باہمی تعلق کیا ہے، یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر راستے میں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ اور کوئی بندش ہو تو اس مشکل کو دور کر دینا، اس بندش کو ختم کر دینا، اس رکاوٹ کو اٹھا دینا، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ اور جب رکاوٹ دور ہو جائے اور بندش ختم ہو جائے تو پھر راستہ صاف ہو جاتا ہے، منزل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور دشواریاں جب ختم ہو جائیں تو پھر آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بندش ختم ہونے اور رکاوٹ کے ہٹ جانے کے بعد جو آسانی کا دور شروع ہوتا ہے، کامیابی اور کامرانی کی منزل شروع ہوتی ہے اور صاف راستہ میسر آتا ہے، اس حالت کو فتح کہتے ہیں۔ گویا جب تک بندش اور رکاوٹ تھی اور آپ پر راستہ بند تھا، اس وقت اس بندش اور رکاوٹ پر عبور حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی نصرت کی ضرورت تھی، اللہ کی مدد کی ضرورت تھی۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور اس نے اپنی نصرت سے آپ کو بہرہ فرما دیا تو اس کی مدد سے مشکلات، رکاوٹیں اور بندشیں دور ہو گئی۔ جب بندشیں اور رکاوٹیں اٹھ گئی تو پھر منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا، پھر آسانیاں شروع ہو گئی۔ تو وہ جو منزل کی آسانی میسر آ گئی اور راستے آپ کو صاف مل گئے، اس کیفیت اور اس حالت کا نام فتح۔ وہ نصرت پہلے ہوتی ہے اور فتح اس نصرت کے بعد ہوتی ہے۔ تو جب فتح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں از خود اللہ کی نصرت شامل ہوتی ہے، اس لیے کہ فتح کی حالت حاصل ہی تب ہوتی ہے جب نصرت اللہ کی پہلے آ چکے۔ اب اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اگر آپ سمجھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ باری تعالیٰ نے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ قرار دیا ہے، اور فاتحہ کا معنی یہ ہے فتح کرنے والی۔ اللہ پاک نے اس سورت کو یہ شرف عطا کیا کہ اس سورت کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ کمال ہے، اللہ نے اس سورت کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو اسے اپناتا ہے یہ اس کی مشکلوں کو دور کر دیتی ہے، یہ جو اسے اپنا لیتا ہے یہ اس کی زندگی کی رکاوٹوں کو اٹھا دیتی ہے، اس کی بندشوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے اپنانے والے پر منزل مقصود تک پہنچنا آسان کر دیتی ہے، یہ اسے حالت فتح تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورہ فاتحہ میں یہ اثر رکھا جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد فہو ابتر۔ ہر کوئی بھی اہم کام جو آپ شروع کرنا چاہیں اور ایک اہم کام ہو، ضروری کام ہو، اور اس کو سورہ حمد سے یعنی اللہ کی حمد سے، یہاں سورہ حمد سے مراد حقیقت حمد ہے، اللہ کی حمد سے اسے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناتمام رہتا ہے، حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ تو گویا کسی بھی ضروری کام کو اگر آپ کامیابی کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اس کا آغاز حمد سے کیا جائے، اور یہی حمد سورہ فاتحہ کا عنوان ہے۔
اور یہی سورہ فاتحہ کا مضمون ہے۔ اس لحاظ سے الفاتحہ کا پہلا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ صورت ہے جو مشکلات کو فتح کر دیتی ہے، یہ مشکلات کو ہٹا دیتی ہے، رکاوٹوں اور بندشوں کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان کی زندگی کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آسانیاں اور آسائشیں مہیا کر دیتی ہے۔ گویا یہ بات طے پا گئی کہ سورہ فاتحہ کی برکات میں سے یہ کہ جو شخص زندگی میں ظاہراً مشکلات میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، آج کا موضوع اس لحاظ سے بھی سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ اگر آپ اس کی حقیقت کو پا لیتے اور اس کی معنوی روح تک پہنچ جاتے تو یہ آپ کی عملی زندگی میں ہزاروں روحانی برکتوں کا باعث ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ طے پا گیا کہ جس شخص کی زندگی میں ظاہری مشکلات ہیں، خواہ وہ رزق کے حوالے سے ہیں، روزگار کے حوالے سے ہیں، حصول علم کے حوالے سے ہیں، حصول معاش کے حوالے سے ہیں، الغرض زندگی کے کسی بھی معاملے میں جو بھی مشکلات، جو بھی رکاوٹیں، جو بھی بندشیں جو انسانی زندگی کو دشوار کر دیتی ہیں، ایک علاج تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا ظاہری اور مادی ہے کہ انسان عالم اسباب میں ظاہری اعتبار سے جدوجہد کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے احکام میں سے، لیکن ایک علاج سورہ فاتحہ بھی ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کی روح کو دل و جان سے اپنا لینا اس بات کی ضمانت رکھتا ہے کہ زندگی کی مشکلات مرتفع ہو جائیں۔ اب اس فاتحہ کا دوسرا معنی فتح برکات کا بھی ہے، یعنی ازالہ رنج و علم۔ امام راغب اصفہانی ہی فرماتے ہیں کہ فتح کا استعمال دو طور پر ہوتا ہے، ایک فتح ظاہری اور ایک فتح باطنی۔ فتح ظاہری تو وہ تھی جس کا ذکر ہم فاتحہ کے پہلے معنی میں کر چکے، اور فتح باطنی یہ ہے کہ یہ سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی، بلکہ یدرک بالبصیرت کا فتح الہم وہو ازالۃ الغم۔ انسان روحانی طور پر کبھی کبھی مغموم ہوتا ہے، رنج و علم کا شکار ہوتا ہے، اسے مختلف پریشانیاں، الجھنیں اور دکھ اور درد گھیر لیتے، اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ سا رہتا ہے، اسباب بے شمار ہوتے، لیکن انسان مجموعی طور پر ان اسباب کا نتیجہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل اور دماغ مغموم رہتا ہے، رنجیدہ رہتا ہے، پریشان حالی رہتی ہے۔ یہ جو دلی اور دماغی پریشانی ہے اور رنج و علم کی کیفیت ہے، اس کو ختم کر دینا بھی سورہ فاتحہ کا کام۔ فرمایا جس طرح کسی دروازے پر تالا لگاؤ اور اس کو کھولنا یہ فتح ظاہری ہے، بالکل اس طرح اگر کسی کے دل کو انکباس کی کیفیت ہو، دل تنگ محسوس ہوتا ہو اور گھٹن محسوس ہوتی ہے روح میں، اور باطنی اعتبار سے اضطراب، انتشار اور التہاب کی کیفیت ہو، اور انسان رنج اور علم کے بوجھ میں باطنی اور روحانی طور پر دبا ہوا محسوس کرتا ہو، تو سورہ فاتحہ کے معانی اور مطالب اور اس کی کثرت تلاوت اگر اس کو اپنایا جائے تو اس کی برکت سے روحانی رنج و علم بھی دور ہو جاتا ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی فتح برکات کا سامان سورہ فاتحہ کے حوالے سے میسر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا، یعنی یہ کھولنا اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھولنے کے اعتبار سے سورہ اعراف میں ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان بستیوں والے لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم یقیناً ان پر آسمانوں اور زمینوں سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکات، انعامات اور
نوازشات کے بے شمار دروازے ہوتے ہیں، آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی، اور انسان کو ان دروازوں کا علم نہیں ہوتا۔ کچھ دروازے ظاہری برکات کے ہوتے ہیں، کچھ دروازے باطنی برکات کے ہوتے ہیں۔ ظاہری برکات کے دروازے تو انسان کی محنت، مشقت اور تگ و دو سے کھلتے ہیں، لیکن کچھ دروازے باطنی برکات کے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے سر کی آنکھوں سے ان دروازوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ باطنی برکات کے دروازے باطنی فتح کے ذریعے کھلتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ وظائف، کچھ اوراد، کچھ نیکیاں اور ایمان اور عمل کے کچھ بیشے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو اپناتا چلا جاتا ہے اور پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور باطنی اور روحانی برکات کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک کھلتے چلے جاتے ہیں کہ کبھی انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کی ضروریات بے شمار ہوتی ہیں اور ظاہری ذرائع کم ہوتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے اور رزق ختم ہونے کو نہیں آتا۔ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جو قدم اٹھاتا ہے وہ کامیابی کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری زندگی میں اس قدر آسانیاں کہاں سے آ گئیں؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں اپنے ظاہری حالات کو دیکھتا ہوں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، بس یہ اسی کا کرم ہے کہ سارے دروازے کھل گئے۔ یہ جو آپ میں سے ہر شخص کبھی کبھی اپنی چھٹی حص کی صورت میں اس کے کرم کو محسوس کرتا ہے جس کو آپ اس کا کرم کا نام دیتے ہیں، اس کی خاص عنایت کا نام دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بھئی کچھ خبر نہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن آ رہا ہے۔ یہ جو خاص آنے کی بات ہوتی ہے یہ باطنی اعتبار سے فتح برکات ہوتی ہے، یہ اس کے روحانی دروازے ہوتے ہیں، اس کی نعمتوں کے دروازے ہوتے ہیں۔ کسی پر وہ استقامت کا دروازہ کھول دے تو ہزاروں دشمنیوں کے باوجود اس کا دل بے خوف ہو جاتا۔ کسی پر باطنی رزق کے دروازے کھول دے تو ہزاروں دشواریوں کے باوجود اس کے رزق میں فراخی آ جاتی ہے۔ کسی پر خوشی اور فرحت اور طمانینت کے دروازے کھول دے تو ہزاروں مشکلات اور مصائب و آلام کے باوجود اس کا دل مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے، سکون کی دولت سے آراستہ رہتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ باطنی اعتبار سے بھی فتح برکات کا باعث ہے۔ لہذا وہ دوست جو باطنی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر اپنے اندر رنج اور الم، پریشانی اور غم کی کیفیت محسوس کرتے ہو، انہیں مبارک ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں ان سارے غموں اور رنج اور الم کی محیط کیفیتوں پر کامیابی حاصل کرنے والا وظیفہ عطا فرما دیا، اور وہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ طوطے کی زبان سے یہ رٹی نہ جائے، بلکہ جو زبان سے ادا ہو وہ من میں اتر رہی ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں ڈوبنا درکار ہے۔ اس کے بعد تیسرا معنی فاتحہ کا فتح محیبات ہے۔ کیا معنی ہے؟ فتح محیبات، فتح علوم و ہدایات اور فتح محیبات، یہ اس کا تیسرا معنی۔ فاتحہ کے لفظ میں انشراح صدر کا معنی بھی پایا جاتا، یعنی یہ وہ صورت ہے جو اللہ رب العزت کے خصوصی علوم و معارف اور خصوصی ہدایات اور خصوصی محیبات کے دروازوں کو کھول دیتی۔ اس کو کہا جاتا ہے فتح المستغلق من العلوم، یعنی علم اور معرفت کے جو دروازے بند ہوتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ کی حقیقت نصیب ہو جائے تو علم و معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے فلان فاتح من العلم بابا مغلقا، کہ فلاں شخص نے علم کا ایک بند دروازہ کھول دیا، علم کا ایک بند دروازہ کھول دیا۔ یہ شرح صدر کی کیفیت ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے حضرات
علم و معرفت کے دروازے دو طریقوں سے کھلتے ہیں. ایک دروازہ ظاہری فتح کا ہے، یہاں بھی وہی بات ہے. ایک دروازہ باطنی فتح ہے. فتح علوم کا ظاہری دروازہ تو اساتذہ کی خدمت میں زانو تلمس طے کرنے سے کھلتا ہے، علوم و فنون اور کتابوں کی ورق گردانی سے کھلتا ہے، اور سال ہا سال مسجد و مکتب کی صفوں پر بیٹھ کر گجرے رگڑنے سے، محنت کرنے سے اور دن رات جاگ جاگ کر پڑھنے پڑھانے اور مطالعہ کرنے سے کھلتا. یہ تو ایک دروازہ ہے جس کے کھلنے میں کوئی شک نہیں، اور یہ دروازہ ہر کوئی جانتا. لیکن یہ بات بیان کرنے میں کوئی تأمل محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بات اسی طرح حق ہے جس طرح آسمان کا ہونا حق ہے اور زمین کا ہونا حق ہے. جس طرح دن کے دن ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا اور رات کے رات ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، بالکل اسی طرح حق ہے کہ بے شمار علوم و معارف اور دین اسلام کی حقیقتیں اور شریعت مصطفی کے اسرار و غوامض اور قرآن و سنت کے علوم، دقائق اور حقائق ایسے جو عمر بھر اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کر کر بھی حاصل نہیں ہوتے، جو عمر بھر علوم اور فنون کی کتابوں کی ورق گردانی سے بھی میسر نہیں آتے. وہ کس طرح نصیب ہوتے ہیں؟ وہ باطنی طور پر فتح علوم سے نصیب ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دل کی کھڑکی کھول دے اور سینے کے سوکھے ہوئے چشمے کو پھر سے آباد کر دے، سینے کے چشمے کو، سینے کے سوتے کو پھر سے کھول دے اور علوم و معارف کا باطنی سوتا کھل جائے اور باطنی دروازہ کھل جائے، تو اس طرح وہ کئی باطنی اور روحانی دقائق و حقائق جو ظاہری طور پر فتح باب سے میسر نہ آئے تھے، وہ باطنی فتح باب سے میسر آ جاتے ہیں. اور اس کو انشراح صدر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انشراح صدر. ظاہری دروازے کے کھلنے سے علوم کا حاصل ہونا یہ تو ایک سنت ثابتہ ہے. پوری دنیا میں اہل علم اسی طرح علم و معرفت حاصل کرتے ہیں، لیکن باطنی دروازوں کے ذریعے علم و معرفت کی منزل تک پہنچنا یہ سنت مصطفی ہے کہ کسی استاذ کی خدمت میں زانو تلمس طے کیے بغیر، کسی علم اور فن کی کتاب کی ورق گردانی کیے بغیر، صرف اللہ کی عطا سے سارے علوم اور معرفت کے دروازے منکشف ہو گئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم اور معرفت کی کیفیت ہے. وہ علم بالوحی ہے، وہ کسی غیر نبی کو تو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن ان علوم نبوت کا ایک باطنی پرتو ہوتا ہے جو نبی کی امت میں ہزاروں اہل معرفت کو نصیب ہوتا ہے. علوم نبوت کا ایک پرتو ہوتا ہے جو فیضان نبوت سے امت کے ہزاروں افراد کو نصیب ہوتا ہے. اور قرآن مجید اس کی بات کرتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. بس جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے. یہ اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے ایک نور عطا ہو جاتا ہے. اور یہی شرح صدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تیرا سینہ تیری خاطر کھول نہیں دیا؟ تو حضور کا سینہ اقدس کھول دیا، اور اس سینہ نبوت کی برکت سے، اس کے فیضان سے، اس کے پرتو سے حضور کی امت میں سے جس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے اس پر غیبی علوم و معارف منکشف ہو جاتا ہے. شیخ روز بہان بقی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر عرائس البیان میں فرماتے ہیں، یہ فتح مغیبات کی بات کر رہا ہوں، فاتحہ کے تیسرے معنی کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو شرح صدر نصیب ہو جائے،
اور اللہ کی طرف سے نور میسر آ جائے، پھر ان کی کیفیت فتح مغیبات کی، یعنی غیبی پردوں کے اٹھ جانے کی یہ ہوتی ہے کہ یرون الحق بنورہ ویرون ما دون الحق من العرش الی الثری بنورہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی جلوہ بھی اس کے نور سے کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا عرش سے لے کر تحت ثری تک پوری کائنات کے ملکوت کا جلوہ اس کے نور سے کرتے ہیں۔ تو فاتحہ اس تصور کو واضح کرتی ہے کہ فاتحہ وہ شے ہے جو اس طرح غیبی پردوں کو اٹھا دیتی ہے اور باطنی حقائق و دقائق کو منکشف کر دیتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، فرمایا گیا قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، وہ کہتے ہیں کیا وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا تھا، بما فتح اللہ علیکم، وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا تھا، تم دوسروں پر بیان کیے دیتے ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے تم پر اپنے اللہ کے ہاں سے حجت لے آئیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس تصور کی مزید تائید کرتی ہے کہ کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے۔ اس علم کے کھلنے کے لیے نہ کسی خاص علم اور فن کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص مکتب میں جا کر زانو تلمس طے کرنے کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت اپنی جگہ مسلم، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی جگہ مسلم، وہ ایک جدا راستہ، لیکن میں فتح مغیبات باطنی کی بات کر رہا ہوں۔ اس دروازے کے کھلنے کے لیے اگر ان تقاضوں میں سے کوئی تقاضا بھی پورا نہ ہوا ہو اور وہ ذات فتح مغیبات کرنا چاہے تو یہ اس کے دست قدرت میں ہے کہ سارے پردے اٹھا دے، دقائق منکشف کر دے، حقائق کے پردے اٹھا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد ہوئے جن پر حقائق و علوم و معارف بغیر زانو تلمس طے کیے منکشف ہو گئے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، شیخ عبد العزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے محقق اور عالم فاضل ہو گزرے، انہوں نے شرح عقائد نسبی ایک کتاب ہے، علم العقائد اور علم الکلام کی، عقائد کے اوپر مستند متن جو مدارس نظامیہ میں ہم لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس شرح عقائد نسوی کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے نبراس کے نام سے، بہت فاضلانہ اور محققانہ حاشیہ ہے، اور شرق سے غرب تک دنیا کے تمام اہل علم شرح عقائد نسوی کے لیے اس حاشیے کو پڑھتے۔ اس حاشیہ نبراس کے مصنف شیخ عبد العزیز پرہاروی، اور جان لیجیے کہ یہ کسی مکتب و مدرسہ میں ایک دن بھی نہیں پڑھے، یہ شیخ عبد العزیز پرہاروی علیہ رحمت، انہیں علم کس طرح حاصل ہوا؟ ان کا ذریعہ فتح مغیبات باطنی تھا۔ اب ایک شیخ غالباً حضرت شاہ جمال ملتانی علیہ رحمت کے پاس گئے یا کسی اور بزرگ کی خدمت میں، ان پڑھ تھے، ان کی شادی ہو گئی اور ان کی زوجہ محترمہ حافظہ قرآن اور عالمہ فاضلہ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری زوجہ حافظ قرآن ہے اور عالم اور فاضل ہے، یہ جج تھے، ہل چلاتے تھے، ان پڑھ تھے، انہیں یہ شرم محسوس ہوئی کہ بیوی عالم اور فاضل ہو اور خانم جاہل ہو۔ یہ بات پھپتی نہیں، گھر چھوڑ کے چلے گئے، کسی شیخ کی خدمت میں وقت گزارنے لگے ملتان جا کر، اور رنگ کے ذرا کالے تھے۔ ان کی خدمت میں سفید رنگ کا گورا عزیز نامی ایک اور درویش بھی تھا، اور حضرت شاہ جمال ملتانی علیہ رحمت کے پاس کبھی کبھی حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، انہیں بھی اور دوسرے عزیز کو عرصہ گزر گیا خدمت کرتے درویشی کے طور پر۔ اب دونوں کا نام عزیز تھا، اور ملتانی زبان میں کوجا جو خوبصورت نہ ہو اس کو کوجا کہتے ہیں۔
وہ جو خوبصورت عزیز تھا دوسرا لڑکا درویش، اس کی خدمت کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، اب اس کی باری تھی کہ اسے فیضیات کیا جائے۔ چنانچہ اس کی باری کے حوالے سے حضرت شاہ جمال کا معمول یہ تھا کہ جو درویش تربیت اور صحبت میں پختہ ہو چکا ہو، جب اس کے فیضیات ہونے کی باری آتی اسے پکڑ کے حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے تو شاہ جمال علیہ رحمت نے عرض کیا حضرت آج عزیز کے فیضیاب ہونے کی باری ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ درویش، آواز دی عزیز، اتفاق یہ کہ وہ موجود نہ تھا۔ یہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی تھے، عرض کرنے لگے حضرت عزیز تو موجود نہیں لیکن کوجا عزیز موجود ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، اب یہ گفتگو کا ادب ہے، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دی عزیز آؤ بھائی تمہارے فیض کی باری ہے۔ وہ پھر موجود نہ تھا، عرض کی حضرت کوجا عزیز حاضر ہے، وہ موجود نہیں۔ تیسری بار پھر آواز دی، جب تیسری بار بھی وہ موجود نہ تھا، انہوں نے جواب دیا حضرت کوجا حاضر ہے۔ اگر حکم ہو تو یہ غلام حاضر ہو جائے، فرمانے لگے اگر ہر بار کوجا حاضر ہے تو تو ہی آ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے ایک توجہ کی اور ان کو حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی بنا دیا۔ اس مغیبات باطنی کے انفتاح سے آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اور خضر علیہ السلام کی توجہ ہمیشہ ایسی ہی ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں بھی علم بغیر تلمس کے عطا کیا تھا، ان کا علم بھی علم لدنی ہے، ان پر بھی مغیبات کے باطنی دروازے منکشف ہوئے، اور اللہ نے فرمایا وَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ یہ خضر وہ ہمارے بندوں میں سے وہ بندہ ہے جسے ہم نے اپنی خصوصی رحمت کا خزانہ عطا کیا ہے اور اپنی طرف سے خصوصی علم کی دولت عطا کی ہے۔ تو خضر علیہ السلام کسی مکتب مدرسہ میں پڑھے نہ تھے، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اللہ کے خصوصی علوم و معارف کے خزانوں میں سے خزانہ علم غیبی طور پر انہیں عطا ہوا تھا۔ تو بس چونکہ جو دولت ان کے پاس تھی وہی دولت آگے بانٹنی تھی کہ جس کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے وہی بانٹا کرتا ہے، جو تفسیر کا علم رکھتا ہو تفسیر کا علم پھیلایا کرتا ہے، جو علم حدیث رکھتا ہو، جو علم فقہ رکھتا ہو، جو علم اصول رکھتا ہو، جو اس کے پاس جائے گا جو کچھ اس کے پاس ہے وہی کچھ آگے بانٹے گا، چونکہ ان کے پاس دولت علم لدنی کی تھی، فتح مغیبات باطنی کی دولت تھی، لہذا جس پر توجہ کرتے اس پر غیبی دروازے کھول دیتے اور اس پر مغیبات باطنی کے راستے منکشف ہو جاتے۔ یہ ایک اور راستہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس پر باری تعالیٰ کی نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، پھر اسے انشراح صدر عطا کرتا ہے، اس کے حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں، اس کے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں اور حقائق و دقائق اسے دکھائے جاتے ہیں، اور وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سنت نبوی کو پڑھتا ہے، الفاظ وہی ہوتے ہیں جنہیں دوسرے پڑھتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے اندر معانی و مطالب اور علوم و معارف کے وہ سمندر موجزن دکھائی دیتے ہیں جو کسی اور علم ظاہر کے ماہر کو نظر نہیں آتے۔ یہ فتح مغیبات باطنی کی بات ہے۔ سورہ فاتحہ کی بات میں کر رہا تھا، فاتحہ کے لفظ چونکہ فتح کے مادہ سے نکلا ہے اور فاتحہ سے اسم آلہ ہے مفتاح۔ کیا اسم آلہ ہے؟ مفتاح۔ مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، کسے کہتے ہیں؟ کنجی کو، چابی کو۔ اب مفتاح کی جمع مفاتح مفاعل کے وزن پر اور مفاتیح مفاعیل کے وزن پر آتی ہے، بہت سی کنجیوں کو مفاتح کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ قابل غور ہے جو فاتحہ کے تیسرے معنی کے ذیل میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، انہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔
سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ میں وہ کائناتی حقائق و دقائق اور وہ کائنات کے علوم و معارف جو تلمس کے ذریعے نہیں آتے بلکہ مخفی اور مستور ہوتے ہیں، جو پردہ غیب میں ہوتے ہیں، عام نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، ان کو غیب کہا گیا اور فرمایا کہ اس غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس۔ اب یہ نقطہ قابل توجہ ہے، کنجی فاتحہ کے مادہ میں سے ہے، مفتاح فاتحہ میں سے ہے، اور فاتحہ کا معنی ہے کھولنا، اور مفتاح کا معنی ہے وہ آلہ جو بند کو کھول دے۔ مفتاح کا کیا معنی ہے؟ وہ آلہ جو بند شے کو کھول دے، جو مخفی شے کو بے نقاب کر دے، اس کو مفتاح کہتے ہیں۔ اور وہ شے جسے کبھی نہ کھلنا ہو اس کی کنجی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ شے جس کی خاصیت یہ ہو کہ اسے کبھی نہ کھلنا ہو اور وہ کسی پر کھولی نہ جانی ہو، اور اس کی خاصیت یہ ہو کہ یہ ہمیشہ بند رہے اور ہمیشہ مخفی رہے، اس کا کنجی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کنجی اسی تالے کی ہوتی ہے جسے کبھی نہ کبھی کھلنا ہو۔ کنجی اسی تالے کی ہوتی ہے جس کا کبھی کبھی کھلنا مقصود ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آیت کریمہ کے یہ الفاظ دو ٹوک طریقے سے اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ غیب کوئی ایسی شے نہیں جو کبھی نہ کھلے اور کسی پر نہ کھلے، بلکہ غیب کے ساتھ مفاتح یعنی کنجیوں کا تصور خود اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ یہ غیب وہ خزانہ ہے جو عوام پر بند رکھنے کے لیے تالے میں لگایا جاتا ہے، لیکن اس کو کبھی کبھی کھولا بھی جاتا ہے اور کسی کسی کے لیے کھولا بھی جاتا ہے، اور کھولا کنجیوں کے ذریعے جاتا ہے، اور کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں۔ بس جس پر وہ بند رکھنا چاہے اس کے لیے غیب پر تالا رہتا ہے، جس کے لیے کھولنا چاہے اس کے لیے غیب کی کنجی ہوتی ہے۔ تو وہ جس کے لیے چاہے غیب کو کھول دینا، تو کنجی کا مالک وہ ہے، وہ جب چاہے کھول دیتا ہے۔ اب یہ جو تصور میں نے عرض کیا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ سے کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ کنجی کا تصور ہی یہ بتا رہا ہے کہ بند شے کو کبھی نہ کبھی کھلنا ہوگا۔ اب یہ بات ہم قرآن مجید سے دریافت کرتے ہیں تو قرآن مجید سورہ جن میں ارشاد فرمایا گیا، آیت نمبر 26-27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب اور مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن رسولوں میں سے جس کو پسند کر لے اس کو اس کے لیے چن لیتا۔ اب اس آیت کریمہ نے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اور اس غیب کی حفاظت کے لیے، خزانہ غیب کی حفاظت کے لیے اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی پہرا مقرر فرما دیتا۔ تو خزانہ غیب کا مالک وہ ہے اور غیب کا جاننے والا وہی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ فی الحقیقت اور بالذات اللہ کے سوا کائنات کا کوئی فرد اس کے غیب کو نہیں جانتا۔ وہی غیب کا مالک اور وہی غیب کا جاننے والا، اور وہ غیب کو تالے میں، یہ استعارہ کی زبان استعمال ہو رہی ہے، یعنی تالا اور چابی یہ زبان ہے استعارہ، ورنہ فی الواقع کوئی تالا چابی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے تمثیل کی زبان میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کا غیب تالے میں رہتا یعنی بند رہتا، اور وہی اس کا مالک و عالم ہے، لیکن چونکہ اس غیب کو وہ کبھی کبھی کھولتا بھی ہے۔ کس کے لیے کھولتا ہے؟ فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس کائنات بنی آدم میں سے کسی شخص کو اس غیب پر مسلط نہیں کرتا۔ مسلط ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے جب آدمی کسی شے پر غالب اور مسلط ہو جائے تو گویا وہ اس کا قابض اور مالک ہو جاتا ہے، جب چاہے کھول لے جب چاہے بند کر دے۔ تو فرمایا نہیں، غیب کا مالک وہ ہے، کنجیاں اس کے ہاتھ میں، جاننے والا وہ،
کسی شخص کو وہ اپنے غیب پر یوں مسلط اور غالب نہیں کرتا کہ جب اس کے دل میں آئے کھول لے، جب دل میں آئے بند کر لے. نہیں، جب چاہے کھولنا، جب چاہے بند کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن چونکہ اس تالے کی کنجیاں بھی ہیں اور وہ اس کے ہاتھ میں ہے، پس وہ کیا کرتا ہے؟ الا من ارتضی بالرسول، جس رسول کو چاہتا ہے اس پر اپنا غیب منکشف فرما دیتا ہے، اس کو اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہے. اسی تصور کو سورہ آل عمران میں بیان فرمایا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہرگز نہیں کہ تمہیں اے لوگوں تمہیں غیب پر مطلع فرمائے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ. اللہ اے لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتے، لیکن اس غیب پر اطلاع پانے کے لیے اور غیب پر مطلع کرنے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا. تو گویا قرآن مجید نے دو حقیقتیں واضح فرما دی. ایک تو یہ کہ غیب ہے اور اس غیب کا جاننے والا، غیب کا مالک اور غیب پر متصرف وہی ہے. دوسری حقیقت یہ کہ اس غیب کی کنجیاں ہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ غیب کبھی کبھی کھلتا ہے، اس خزانہ غیب کو کبھی کبھی بے نقاب کیا جاتا ہے، اس پر کسی کو مطلع کیا جاتا ہے، اور مطلع کرنا بھی اس کے دست قدرت میں ہے. اور اس کے غیب پر مطلع کس کو کیا جاتا ہے؟ یجتبی من رسلہ من یشاء، جو رسول اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں. تو گویا رسولوں کے لیے ہی اللہ نے غیب کی کنجیاں بنائی ہیں، رسولوں کے لیے ہی اللہ نے غیب کا انفتاح کیا ہے، رسولوں کے لیے ہی اللہ نے غیب کی اطلاع بنائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیب پر مطلع ہونا، غیب پر مطلع ہونا یہ رسولوں کی شان ہے، اور غیب کا جاننا یہ اللہ کی شان ہے. یہ میں ایک علمی نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس سے سب جھگڑے آپ کے حل ہو جائیں گے، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. یعنی اللہ کی شان غیب پر اطلاع پانا نہیں، چونکہ اطلاع کسی کے دینے سے ہوتی ہے. آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک شے کی اطلاع دوں گا تو تبھی آپ اسے جانیں گے نا. تو اطلاع وہ شے بات ہے جو کسی کے بتانے سے کسی کو اطلاع ہوتی ہے. آدمی مطلع تب ہوتا ہے جب کوئی اطلاع دینے والا ہو. تو یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے بتانے سے غیب پر مطلع ہو، وہ از خود غیب کا جاننے والا. تو عالم الغیب وہ ہے اور مطلع علی الغیب اللہ کے رسول ہوتے ہیں. غیب کو خود جاننا اس کی شان ہے اور غیب پر مطلع کیا جانا یہ اللہ کے رسول کی شان ہے. تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے غیب پر مطلع ہے تو یہ بھی عین ایمان ہے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ خود غیب کا عالم ہے یہ بھی عین ایمان ہے. اللہ کی شان بندوں میں منتقل کرنا کفر ہے، اور بندوں کی شان اللہ کی طرف منتقل کرنا بھی کفر ہے. تو غیب کا علم اللہ کا ہے، غیب کی اطلاع اللہ کے رسولوں کی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک کسی کو مسلط نہیں کرتا اپنے غیب پر، بلکہ خود جس کے لیے چاہتا ہے منفتح فرما دیتا، منکشف فرما دیتا ہے. گویا ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی دو شانیں، وہ عالم الغیب بھی ہے اور فاتح الغیب بھی ہے. کیا شانیں ہیں؟ اگر وہ محض عالم الغیب ہو اور کسی پر منکشف نہ کرے تو اس علم کے اندر بذات ایک بخل پایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایک مخفی شے کو صرف خود جانے اور کسی اور کو ہرگز نہ بتائے، تو جب کسی کو ہرگز بتانا ہی نہیں ہے تو پھر وہ علم بذات ایک بخل کی شاخ بن جاتا ہے. وہ علم کیسا ہوا کہ اللہ کا علم ہو اور صرف اپنے پاس رکھے اور کسی کو مطلع نہ کرے، تو اس علم میں بھی بخل کی شان پائی جاتی ہے. اور اللہ پاک بخل سے بے نیاز ہے، بخل سے بلند ہے. ارے وہ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں معلوم ہو اوروں کو بتایا کرو، تو وہ خود ایسا بخیل کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ علم اپنے پاس رکھے اور کسی پر اس کی ضرورت کے مطابق بھی کبھی منکشف نہ کرے. اس لیے وہ عالم الغیب بھی ہے
سورہ جن کے اعتبار سے، اور وہ فاتح الغیب بھی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے اعتبار سے، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، تو عالم الغیب وہ اپنے لیے ہے اور فاتح الغیب وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے لیے ہے۔ یہ جو فاتح الغیب ہونے کی شان ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ شان سورہ فاتحہ کو عطا کی۔ قرآن کے اندر یہ شان اللہ نے سورہ فاتحہ کو عطا کی، فرمایا کہ یہ سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اس سورت کی حقیقت نصیب ہو گئی، اس سورت کی روح نصیب ہو گئی، اس پر غیبی علوم اور معرف کا دروازہ کھل گیا۔ تو یہ سورت فتح مغیبات کا باعث ہے۔ اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس سورت کی روح اور حقیقت کو اپنے من میں اتارنا انشراح صدر کا باعث ہو سکتا ہے، اور مغیبات باطنی کے انفتاح کا باعث ہو سکتا ہے، اور حقائق و دقائق کے مخفی کے کھلنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا معنی فاتحہ کا فتح مہمات ہے، اور یہ غلبہ و تسلط کے معنی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں نے پہلی بات پر ذرا تفصیل سے روشنی اس لیے ڈالی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ جب کسی بات کو مانتے یا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کی حد اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تصور کو میں نے قرآن مجید سے اس لیے واضح کر دیا کہ حقیقت ثابتہ جو قرآن سے ہے اس کو ہمارے سامنے آشکار ہو جائے، اور مسلک اور عقائد کے باب میں افراط اور تفریح سے ہم لوگ بچ سکیں۔ میں چوتھا معنی عرض کر رہا تھا فاتحہ کا غلبہ و تسلط اور فتح مہمات۔ سورہ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تیرے لیے روشن فتح فرما دی۔ یہاں فتح مکہ اور فتح خیبر کا اشارہ کیا جا رہا، تو مکہ فتح ہوا اور خیبر فتح ہوا، اور حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان فتوحات کی خوشخبری لے کر آئی۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ جو فتوحات دنیا کی فتوحات ہوتی ہیں اور غرب و تسلط کی صورت میں انسان کو فتوحات میسر آتی ہیں، ان کی حقیقت بھی فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس طرح ارشاد فرمایا فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، چنانچہ ہم نے ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام بخشا۔ تو یہاں پھر فتح قریب، پہلے فتح مبین، اب فتح قریب، جلد آنے والی فتح کا بیان کیا گیا۔ اسی طرح استفعال کے باب سے فتح سے استفتاح آتا ہے، اس کا معنی ہے فتح طلب کرنا، یعنی کسی پر غلبہ اور تسلط طلب کرنا۔ یہاں فتح کا معنی کسی پر غلبہ حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا بنی اسرائیل کے بارے میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سیدہ سے پہلے بنی اسرائیل پرانی آسمانی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر پڑھتے تھے، تو وہ متعارف تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پڑھتے تھے کہ نبی آخر زمان اس شان کا حامل ہوگا اور وہ تشریف لانے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل جب کافروں سے جنگ کرتے، مخالفوں سے جب ان کا مارکہ آرائی ہوتی، تو وہ جنگ کے وقت اللہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے اللہ سے غلبہ طلب کرتے تھے، اللہ سے فتح طلب کرتے تھے۔ حضور کی پیدائش سے پہلی امتیں حضور کا ذکر پاک صرف آسمانی کتابوں میں پڑھ کر حضور کے وسیلے سے اللہ سے فتح طلب کرتے تھے۔ قرآن گواہ ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ اپنی جنگوں میں حضور کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، حضور کا واسطہ دے کر فتح کا سوال کرتے تھے،
اور جب وہی رسول ان کے پاس آ گیا جس کے نام پر فتح مانگتے رہے ہیں اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اس سے کفر کے مرتکب ہو گئے. قرآن مجید ان کافروں کو ایک خاص انداز سے متوجہ کر رہا ہے کہ ظالموں ذرا سوچو تو صحیح، جب تک یہ رسول تمہارے پاس ظاہراً نہ آیا تھا اور تم صرف اس کے نام سے واقف تھے، اس وقت تو اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے تھے. اب یہ آ گیا اور اس کی ذات تمہارے سامنے ہے، اب اس کو ماننے اور پہچاننے کے بھی انکاری ہو گئے. تو قرآن مجید فتح سے استفتاح کو فتح اور غلبہ طلب کرنے کے معنی میں استعمال کر رہا ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ فتح کا معنی ظاہری غلبہ حاصل کرنا بھی ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ اپنے نام فاتحہ کی بنا پر یہ تاثیر بھی رکھتی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرے، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کرے اور کثرت کے ساتھ اس کے توسل سے اللہ کی بارگاہ سے برکت طلب کرے، تو سورہ فاتحہ کا کثرت ورد یہ برکات انسان کو عطا کر دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی حقیقت کو پانے والا زندگی میں کبھی بھی دشمن سے مغلوب نہیں ہو سکتا. جو دشمن جو عدو اس پر حملہ آور ہوگا سورہ فاتحہ کی حقیقت رکھنے والا دشمنوں پر غالب ہوگا. اور میں نے بعض علماء سے اور اہل دل سے یہ سنا اور ان سے یہ جانا کہ سورہ فاتحہ کی کثرت ورد سے انسان اگر بڑے سے بڑے حملے کی زد میں بھی آ جائے تو وہ کرشماتی طور پر اللہ پاک اسے بچا دیتے. اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے جو خالصتاً استمداد پر مبنی. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دوستو جب انسان اللہ کو یہ پکار رہا ہو کہ باری تعالیٰ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کا دل بھی اس کی زبان کے ساتھ قول میں شریک ہو جائے، دل تائید کرنے لگے اور یہ قول اس کے من کی اتھا گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کے من کی زبان بن جائے، تو اس کا کثرت سے ورد کرنا اللہ کو مستعان بنا دیتا ہے. اور جس کا مدد کرنے والا اللہ ہو کون سا حملہ ایسا ہوگا کہ وہ بندہ مغلوب ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو مغلوب نہیں کر سکتی. وہ ہر شے پر غالب ہوتا ہے، وہ ہر مقابلے میں فائق ہوتا ہے اور وہ ہر مارکے میں غالب مسلط کیا جاتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کی برکات میں سے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ایک پانچواں معنی فاتحہ کے لفظ کا انکشاف حق اور فیصلہ قطعی بھی. فاتحہ کا لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا فاتحہ سے نکلا ہے اور فتح کا معنی آخری فیصلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے کے بھی ہوتے ہیں. اس لحاظ سے فاتحہ کا معنی ہوا حق اور باطل کو جدا کرنے والی اور آخری حتمی اور قطعی فیصلہ صادر کرنے والی سورت. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ قیامت کا دن یوم الفتح، قیامت کو فتح کا دن کہتے ہیں. کیوں فتح کا دن کہتے ہیں؟ کہ اس دن حق اور باطل جدا جدا ہو جائے اور اللہ کی عدالت سے آخری قطعی فیصلہ صادر کر دیا جائے. ارشاد فرمایا گیا کافر پوچھتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وہ پوچھتے ہیں کہ فتح یعنی آخری فیصلے کا دن کب ہوگا، لاؤ وہ دن اگر تم سچے ہو. جواب میں فرمایا محبوب تو کہہ دے، ان سے فرما دے یوم الفتح یعنی قیامت کا دن آخری فیصلے کا دن ہوگا اور اس دن اگر تم آج انکار کرنے والے کفر کرنے والے اس فیصلے کے دن اس پر ایمان لے بھی آئے تو تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر تمہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اس آیت کریمہ میں دو مقامات پر قیامت کو یوم الفتح کہہ کر تعبیر کیا گیا. اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا گیا آراف میں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق
وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے اللہ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے، اور تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ تو ان آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح کا معنی فیصلہ، اور اسی کے اندر حق اور باطل کو جدا کرنے کا فیصلہ۔ ارشاد فرمایا گیا سورہ انفال میں، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھائے تاکہ حق نکھر کر حق ہو جائے اور باطل کھل کر باطل ثابت ہو جائے، اور مجرم لوگ بے شک اس کی مخالفت کیوں نہ کرتے رہے۔ یہاں باطل کو جڑ سے کاٹ دینا، باطل کو بے نقاب کر دینا اور حق کو بے نقاب کر دینا اور حق کے وعدے کو سچا کر دکھانا، اس کو ارادہ عزتی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو گویا فتح کے اندر آخری فیصلہ کرنا اور حق اور باطل کے اندر واضح امتیاز پیدا فرمانا، یہ فاتحہ ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کی سورت کو سورہ فاتحہ فرمایا گیا کہ یہ وہ سورت ہے جو حق اور باطل کو واضح طور پر جدا کر دیتی، حق کی راہ کو باطل کی راہ سے ممیز کر دیتی، جھوٹ کو سچ سے، کذب کو صدق سے اور گمراہی کو ہدایت سے بالکل منفرد اور ممتاز کر دیتی، اور یہ دو راہیں بیان کر دیتی تاکہ جو چاہے حق کی راہ کو اپنا لے، جو چاہے باطل کی راہ کو اپنا لے۔ حق اور باطل کو جدا کرنے کا یہ کردار ہی وہ کردار ہے جس نے سورت کو سورہ فاتحہ کر دیا ہے کہ یہ فتح کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں آخری فیصلہ کرنے والی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مقام ہے سورہ فاتحہ میں جس نے اس کو فاتحہ بنا دیا، یعنی حق اور باطل کے دو ٹوک فیصلہ کرنے والی سورت کے مقام پر پہنچا دیا اور گمراہی اور ہدایت کو جدا کرنے والی سورت بنا دیا۔ وہ مقام یہ ہے جہاں انسان اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں پکارتا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب دوستو صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس دعا سے اور سیدھی راہ کو صراط مستقیم کہہ دینے سے حق اور باطل میں فرق واضح نہیں ہو جاتا، گمراہی اور ہدایت جدا جدا ہو کر نکھر کر سامنے نہیں آتی، اس لیے کہ یہ التجا تو ہر کوئی کرتا ہے اور ہر شخص اپنی راہ کو صراط مستقیم کہتا ہے، ہر شخص اپنے راستے کو راہ ہدایت کہتا ہے۔ تو پھر یہ سورت فاتحہ کس طرح ہو گئی کہ یہ حق اور باطل کو واضح طور پر جدا کر رہی ہے؟ اس لیے ہوئی کہ یہ سورت قرآن کی وہ پہلی اور آخری سورت ہے جس نے صراط مستقیم کو دو ٹوک طریقوں سے اس طرح معین اور مشخص کر دیا کہ حق کی راہ کو بھی اللہ کے بندوں کے ذریعے سے واضح کر دیا اور باطل کی راہ کو بھی بندوں کی علامت سے واضح کر دیا۔ فرمایا کہ اے انسان تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ سیدھی راہ قرآن کی ہے تو پھر تو ہر کوئی قرآن کو اپنی راہ کہہ رہا ہے اور اپنے موقف کو قرآن کا نقطہ نظر کہہ رہا ہے، اور ہر گمراہ شخص بھی اپنی دلیل قرآن سے لا رہا ہے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اس تاریخ میں جتنے باطل فرقے، خوارج کے فرقے بھی قرآن سے سند لیتے تھے، معتزلہ بھی قرآن سے سند لیتے تھے، مرجئہ بھی قرآن سے سند لیتے تھے، اور شیعہ اور سنی، مقلد اور غیر مقلد، اور ہر مکتب فکر اور ہر مسلک کا شخص، حتیٰ کہ اہل قرآن اور چکڑالوی، یہاں تک کہ قادیانی بھی اپنی ہر بات کی سند قرآن سے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہر شخص اپنی راہ کو قرآن کی راہ قرار دے رہا ہے تو پھر یہ فیصلہ اتنی بات کہنے سے تو نہیں ہو سکتا
کہ مجھے قرآن کی راہ دکھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ لے کہ قرآن اور سنت کی راہ سیدھی راہ، یہ بات حق ہے کہ قرآن و سنت کی راہ ہی سیدھی راہ، لیکن یہی دشواری یہاں بھی درپیش کہ ہر شخص، ہر باطل اور ہر گمراہ اپنے عقیدے کو کتاب و سنت کا عقیدہ کہہ رہا ہے، اور ہر شخص اپنی دلیل کتاب اور سنت سے لا رہا ہے، قرآن اور حدیث سے لا رہا ہے۔ جتنے فرقے اور مکاتب فکر میں نے آپ کو گنوائے، یہ سارے کے سارے دلائل اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محض یہ بات کہنے سے کہ مجھے کتاب و سنت کی راہ دکھا، راہ ہدایت معین اور مشخص ہو کر سامنے نہیں آتا۔ باری تعالیٰ سچی راہ اور سیدھی راہ ہے تو قرآن اور سنت کی، لیکن ہمیں تو خط ڈال کر، لکیریں کھینچ کر اور نشان لگا کر دکھا دے کہ یہ راہ سیدھی راہ ہے اور یہ راہ قرآن و سنت کی راہ ہے، اس طرح دکھا کے پھر کوئی گمراہ نہ کر سکے، تب ہم تیری صورت کو فاتحہ مانیں گے، تب اس کے فیصلے کو فتح مانیں گے۔ اس کا جواب اللہ پاک نے دیا، اگر تم اس طرح دو تو فیصلہ حق اور باطل کا چاہتے ہو تو آؤ، پھر میں صراط مستقیم کی تعریف معین اور مشخص کیے دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کہو صراط الذین انعمت علیہم۔ باری تعالیٰ سیدھی راہ دکھا۔ کون سی سیدھی راہ؟ کسی دلیل والی نہیں، منطق سے حاصل شدہ نہیں، فلسفے سے حاصل شدہ نہیں، استنباط سے حاصل شدہ نہیں، استخراج سے حاصل شدہ نہیں، بلکہ وہ راہ دکھا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے ہیں، جن بندوں پہ تو نے کرم کیا، جو تیرے صفاتی جلوے سے مستنیر ہوتے رہے، جن کے دل میں تو بستا ہے، جو تیرے کرامت یافتہ ہے، جن پر تو نے خصوصی عنایات کی ہے، جنہیں تو نے علم لدنی سے نوازا ہے، جن پر تو نے انعامات اور نوازشات کی بارشیں کی ہے، جن کو تو نے خواجہ اجمیر بنایا ہے، جن کو شہنشاہ بغداد کے درجے سے نوازا ہے، جن کو تو نے داتا گنج بخش کا لقب عطا کیا ہے، جن کو تو نے حضرت سلطان باہو کہا ہے، جن کو تو نے سلطان العارفین محبوب الہی حضرت نظام الدین کہا ہے، جو تیرا قطب الدین مختیار کاکی ہے، جو تیرا شہاب الدین سہرورد ہے، جو تیرا شاہ نقشبند ہے، جو تیرا مجدد الفسانی ہے۔ باری تعالیٰ ان کے انعام یافتہ ہونے میں کوئی شک نہیں، بس وہ راہ دکھا دے جن پر یہ چلتے رہے ہیں، ان راہوں پر چلو یہ صراط مستقیم ٹھہرے گا، ان راہوں سے ہٹاؤ یہ صراط ضلالت ٹھہرے گا۔ اب سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے، ساری الجھنیں حل ہو گئی۔ قرآن کی ایک آیت کی تعبیر پر بیسیوں اختلاف ہو سکتے تھے، اور دلیل سے ہر کوئی اپنی رائے کو درست کہہ سکتا تھا، لیکن جب یہ دلیل ہاتھ آ گئی کہ یہ وہ تعبیر ہے جسے اللہ کے مقبول بندوں نے اپنایا ہے، اس کے مقرر و برگزیدہ نے اپنایا ہے، تو پھر عقائد کی وہ راہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم سے ہم تک پہنچی، اس راہ کو اپنانا صراط مستقیم ہے، اور اس راہ سے ہٹنا یہ اللہ کے قہر، ضلالت اور غضب کا باعث غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ باری تعالیٰ انعام یافتہ بندوں کی راہ دکھا، اور ان کی راہ نہ دکھا جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، جو بہکاوے کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ثابت ہوا آیت کریمہ سے کہ جو انعام یافتہ بندوں کی راہ ہو وہ تو صراط مستقیم ہے، اور جو اس راہ کو چھوڑ دے وہ اللہ کے غضب کا نشانہ ہو جاتا ہے، قہر کا نشانہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی اور ضلالت کا نشانہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے، ہدایت کی راہ انہی کو عطا کی جاتی ہے، اور جب شیطان نے قسم کھائی فبعزت کا، یہ کس طرح ان کی راہ، انعام یافتہ بندوں کی راہ بال یقین حتمن اور قطعا صراط مستقیم کس طرح ہو جاتی ہے؟
قرآن کہتا ہے اس لیے کہ اللہ پاک اپنے دستے حفاظت سے اپنے خاص بندوں کو گمراہی سے بچا دیتا ہے، اس لیے کہ ان پر اللہ کا دستے ہدایت ہوتا ہے۔ ایک طرف خدا کا دستے ہدایت ہو، ادھر شیطان کا دستے اضلال ہو، وہ گمراہی کے ہزاروں حملے کرے، لیکن جو خدا کے دامن رحمت میں چھپے ہو انہیں کون گمراہ کر سکتا ہے؟ چونکہ ان پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا لطف و کرم ہے، اس کی حفاظت و نگہداشت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کی نگاہ کا نور خدا کا نور ہو جاتا ہے، ان کے کانوں کی سماعت خدا کی سماعت ہو جاتی ہے، ان کے دلوں کا ارادہ حق ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، استعارہ کی زبان ہے، جن سے چلتے ہیں، اور میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتے ہیں۔ ارے جن لوگوں کے ظاہر اور باطن میں اللہ کی قوت، اسی کا ارادہ، اسی کی مشیت اور اسی کی ہدایت کار فرما ہو، تو پھر وہ اپنے ارادے سے جب فنا ہو چکے تو کوئی دلیل ان کی اپنی دلیل نہ رہی، وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں بارگاہ خدا سے یا بارگاہ مصطفیٰ سے، پھر ان کے ذرائع کتابی فنون نہیں رہتے، بلکہ وہ بالمشافہ حضور بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھ لیتے ہیں آقا اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے 72 مرتبہ عالم بیداری میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور محققین بیان کرتے کہ جب کسی مسئلے پر الجھن ہو جاتی اور ساری کتابیں کھنگال کر وہ علمی دقیقہ حل نہ ہوتا تو پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر آنکھیں جھکاتے اور خود کو حضور مصطفیٰ میں پاتے اور پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حضور کے فرمان سے بیان۔ اسی طرح جن بزرگوں کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، حضرت شیخ روزبہان بکلی علیہ رحمت، ان کی خدمت میں ایک محدث حدیث پڑھ رہا ہے، اور بعض اور محدثین کے بارے میں بھی سکاموں اور معتبر کتابوں میں یہ ایسے واقعات آئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ آنکھ نیچے جھکا کر بیٹھے رہتے، محدث حدیث مختلف طرق اور مختلف روایات کے ذریعے پڑھتا رہتا، اگر کہیں اختلاف ہوتا تو یہ انکار کر دیتے، اگر تائید کرتے تو خاموش بیٹھے رہتے۔ ایک روایت انہوں نے پڑھی، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اس نے کتابی فنون کی بنا پر دلائل دیے کہ فلاں نے اس کی روایت کو مستند لکھا، فلاں نے اس کے راویوں کو ثقہ لکھا، فلاں نے معتبر لکھا، فلاں نے ان کو لائق وثوق اور لائق اعتماد لکھا۔ وہ دلیلیں دیتے رہا، حتیٰ کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ تیرے کتابی دلائل اپنی جگہ حق اور بجا، لیکن دوست بتا میں تیری کتاب کی دلیلوں کو دیکھوں یا خود صاحب حدیث کو دیکھوں؟ وہ دیکھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ افروز ہے اور فرما رہے ہیں روز بہان یہ قول میرا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے راستے منکشف ہو جائیں، ان کے علوم و ہدایات پھر براہ راست گنبد خضرا کے چشمے سے آتے ہیں، انہیں وہاں سے ہدایات ملتی ہیں، انہیں حضور ایسی سے ہدایات نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا الا عبادک منهم المخلصین، وہ شیطان کے دست اضلال سے بچ جاتے، پھر کوئی انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ گمراہی سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی راہ صراط مستقیم قرار پاتی، اور چونکہ ان کی راہ صراط مستقیم ہو جاتی، اس لیے سورہ فاتحہ اس صراط مستقیم کو معین اور مشخص کرنے والی سورت ہے۔ یہ تھا وہ فیصلہ قطعی جس کی بنا پر اس سورت کا نام فاتحہ رکھ دیا گیا۔ دوستو، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں جو مقام فیصلہ قطعی کا اور حق اور باطل میں امتیاز کا سورہ فاتحہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح اللہ کی ساری مخلوقات میں یہ فاتحہ کا مقام، اس نچوڑ اور خلاصے کا مقام ذات پاک محمد مصطفیٰ کو ہے۔ جو فتح اور فیصلہ قطعی سورہ فاتحہ سے میسر آتا ہے، وہ فتح کامل ذات پاک محمد مصطفیٰ سے میسر ہوتی ہے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ،
فمن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی اسی نے اللہ کی غلامی کی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو محمد فرق بین الناس، حضور ذات اقدس، حضور کی ذات اقدس کا مقام مقام فاتحہ ہے۔ فرمایا کہ یہ حضور ہی کی ذات ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے۔ جو حضور کی دہلیز پر غلامی کے خیال سے جھک گیا وہ صاحب حق ہے، اور جو درے رسول سے گڑ گیا وہ صاحب باطل۔ حاضرین محترم، اب چھٹا معنی فاتحہ کا چھٹا معنی وہ ہے اول و آخر، اس لیے کہ فاتحہ سے افتتاح ہے۔ فتح سے کیا نکلا ہے؟ افتتاح۔ افتتاح کہتے ہیں کسی کام کو شروع کرنا، اور کسی دروازے کو کھولنا یہی اس عمارت میں داخل ہونے کا آغاز ہوتا ہے، تو کھولنا یہی افتتاح ہے۔ افتتاح آغاز کو کہتے ہیں، تو گویا فاتحہ کے اندر آغاز اور افتتاح کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے فاتحہ تو کل شیء مبدأہ، ہر چیز کی فاتحہ اس شے کا مبدا یعنی نقطہ آغاز ہوتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو فاتحہ کہتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہی پہلی نگاہ جس سورت پر پڑتی ہے وہ یہ، یعنی قرآن شروع یہیں سے ہوتا ہے، قرآن کا افتتاح یہاں سے ہوتا ہے، قرآن کا نقطہ آغاز یہ سورت ہے۔ چونکہ یہ سورت قرآن کا نقطہ آغاز ہے اور نقطہ افتتاح ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ دوستو، اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا گیا کہ یہ سورت انسانی زندگی کا پہلا سبق یاد دلاتی، انسانی زندگی کا پہلا سبق یاد دلاتی، جہاں جس سبق سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا، جس سبق سے انسانی زندگی افتتاح پذیر ہوئی، وہ سبق سورہ فاتحہ کا پہلا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ الاعراف میں ارشاد فرمایا گیا ابھی انسان کے سفر حیات کا آغاز نہ ہوا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو بلا کر فرمایا گیا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے بیک زباں جواب دیا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم گواہ ہو گئے اس بات پر کہ قیامت کے دن تک اب یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، قیامت کے دن تک اس سبق کو یاد رکھنا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ قیامت کے دن تک اس سبق کو یاد رکھنا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دوستو، یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ جس لمحے یہ سبق پڑھایا گیا وہ انسانی زندگی کے سفر کا نقطہ آغاز تھا، اور جس لمحے تک یہ سبق یاد رکھنے کو کہا گیا قیامت کے دن وہ انسانی زندگی کا نقطہ انجام ہوگا۔ تو گویا اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اے انسان، تیری زندگی کا آخری سبق بھی میری ربوبیت کا اقرار ہے، اور تیری زندگی کا آخری سبق بھی میرے رب ہونے کا اقرار ہوگا۔ تو جب تیرا نقطہ آغاز بھی میرا اقرار ہے اور تیرا نقطہ انجام بھی میرا اقرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا افتتاح اور تیرا اختتام سب کچھ میری ربوبیت کا اقرار ہے۔ تو جب انسانی زندگی کا اول و آخر اللہ کی ربوبیت پر ایمان ٹھہرا، تو پھر سورہ فاتحہ کا نفس مضمون بھی یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلا مضمون، سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا باب جو سورہ فاتحہ ہمیں پڑھا رہی ہے وہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پہلا سبق بھی اللہ کے رب ہونے کا اقرار تھا۔ تو جب پہلا سبق اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے، تو جو پہلا سبق ہوتا ہے حقیقت میں وہی آخری سبق ہوتا ہے۔ پہلا سبق ہی حقیقت میں آخری سبق ہے، اس لیے کہ نقطہ آغاز ہی نقطہ اختتام ہوتا ہے۔
اگر آپ ایک دائرے کو شروع کریں اور پرکار یا پینسل یا قلم لے کر ایک جگہ سے دائرے کو شروع کریں تو وہ پہلا نقطہ جو آپ کاغذ پہ ڈالیں گے وہ نقطۂ آغاز ہوگا، اس دائرے کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ جب آپ دائرہ مکمل کر کے آ کے ختم کریں گے جہاں دائرہ مکمل ہوگا تو بتائیے کہ دائرے کی تکمیل کس نقطے پر ہوگی؟ اسی نقطے پر جہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو دائرے کا پہلا نقطہ بھی وہی ہوا اور آخری نقطہ بھی وہی ہوا۔ اس طرح آپ ایک درخت اگانا چاہتے ہیں تو ایک گچلی یا بیج لے کر زمین میں بوتے ہیں تو درخت کا سب سے پہلا مرحلہ بیج ہے یا گچلی ہے، پھر آپ اس کو اگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سبز کونپلیں پھوٹتی ہیں، آپ اس کو خیال کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، تنا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں، پھر پتے لگتے ہیں، پھر اس میں پھول لگتے ہیں، پھر اس پر پھل لگتے ہیں، پھر پھل پکتے ہیں، جب پک جاتے ہیں آپ ان کے توڑتے ہیں، پھر توڑ کر کھاتے ہیں، جب سارا کھا چکتے ہیں تو آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ وہی گٹلی رہ جاتی ہے، اور یہ وہی گٹلی ہے جہاں سے درخت کی زندگی شروع ہوئی تھی، وہیں جا کر درخت کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو یہ دو مثالیں میں نے اس لیے دی کہ جو شے حقیقت میں اول ہو وہی شے حقیقت میں آخر ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات چونکہ اول ہے، حقیقی اول وہ ہے، لہذا حقیقی آخر بھی وہ ہوگا۔ لہذا دوستو، یہ حیات انسانی اگر ایک دائرہ ہے تو جو اس کا نقطۂ آغاز ہے وہی اس کا نقطۂ انجام ہے۔ اگر حیات انسانی ایک سفر ہے تو جو اس کا پہلا قدم ہے وہی اس کا آخری قدم ہے۔ اگر حیات انسانی ایک نغمہ ہے تو جو اس کی پہلی صدا ہے وہی اس کی آخری صدا ہے۔ الغرض حیات انسانی کو جس رخ سے دیکھا جائے، اگر یہ کتاب ہے تو جو اس کا پہلا باب ہے وہی اس کا آخری باب ہے۔ اور سورہ فاتحہ اس حیات انسانی کو اس پہلے سبق کی یاد دلاتی ہے کہ اے بندے، تیرا آغاز رب کے دست قدرت سے ہوا، رب کو رب ماننے سے ہوا، اس لیے تیرا کمال اور تیرا انجام بھی رب کو رب ماننے پر ہوگا۔ لہذا تو از اول تا انتہا، از آغاز تا انجام رب کی ربوبیت کا اقرار کر، رب کی الوہیت کے سامنے جھکا رہ اور ہر دم اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کو اختیار کر، اس لیے کہ تیرا آغاز بھی اسی سے ہے، تیرا انجام بھی اسی سے ہے، تیری ابتدا بھی اسی سے ہے، تیری انتہا بھی اسی سے ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا گیا کہ اس سورت کے ذریعے انسان کو زندگی کا آغاز اور انجام باخبر کر دیا گیا، اس کے افتتاح اور اختتام کی خبر دی گئی، اس کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام کی اطلاع کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بنایا، اس کو فاتحۃ القرآن بنایا، چونکہ پہلا اور آخری سبق اسی سورت مقدسہ میں تھا، اس لیے اس کو نماز کا جزء لا ينفک بنا دیا۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص قرآن کی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ جو نماز کی جو قرآن کی فاتحہ نہ پڑھے، یعنی قرآن کا پہلا سبق اور قرآن کا آخری سبق، جو اسے چھوڑ دے اس نے گویا پورے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کی نماز بھی کامل نہ ہو سکی۔ تو ضروری ہے کہ حصہ اصلاً یا حکمن، حقیقتاً یا حکمن سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھا جائے، یا اپنی زبان سے پڑھا جائے یا امام کی زبان سے پڑھا جائے، لیکن سورہ فاتحہ رہ گئی، آپ نے سب کچھ پڑھ لیا تو نماز آپ کی کامل نہ ہوئی۔ حاضرین محترم، یہ بات اس لیے سورہ فاتحہ ہی وہ سو سبق ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے اور انسان کی نماز کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ اللہ پاک نے اسی سبب سے اس فاتحہ کو قرآن کی فاتحہ قرار دیا، اس کو نماز کی فاتحہ قرار دیا، اور اسی کو اپنی حمد و ثنا کے بعد کتاب اور نماز کی فاتحہ قرار دیا۔ لہذا سورہ فاتحہ کا فاتحہ ہونا اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس امر کی نشاندہی کرنا ہے کہ اس فاتحہ کا سبق انسانی زندگی کا پہلا سبق بھی ہے اور انسانی زندگی کا آخری سبق بھی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ وہ ذات
ہمیں فاتحہ کے سبق کو ظاہراً اور باطناً اپنی روح میں اچھی طرح جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بمحمد وبنته وبعلها وابنيهما القمرين هم أهل الكساء وابنيهما القمرين هم أهل الكساء بمحمد وبنته بمحمد وبنته